اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج آپ کے لیے میں بہت خوبصورت تحفہ لے کے آیا ہوں احادیث کا اور چند حوالے قرآن کے، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور ان کا پروٹوکول جو اللہ نے احادیث میں اپنے نبی کے ذریعے ہمیں دیا اور قرآن میں آیتوں میں بھیجا، تو یہ بڑا ضروری ہے۔ پچھلی بار شاید جب بات ہوئی تھی اس میں چند چیزیں میں نے آپ کو بتائی تھی ربیع الاول کے پروگرام میں۔ سورہ حشر میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ 7 نمبر آیت میں کہ نبی جو تمہیں دیں وہ لے لو، جس سے روکے اس سے رک جائے۔ سورہ احزاب ہے قرآن میں، اس کی 6 نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ نبی کا تمہارے اوپر تم سے زیادہ حق ہے۔ امت کے اوپر نبی کا حق امت کی اپنی جانوں سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ مطلب اگر نبی کبھی جان دینے کا آپ کو حکم دے تو آپ کو یہ حکم ہے کہ آپ جان دیتے ہیں، ورنہ آپ ایمان سے فارغ ہو جائیں گے۔ تو سورہ احزاب کی 21 نمبر آیت میں کہا کہ تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے نبی میں، مطلب نبی کی سنتوں پہ چلنا جو ہے وہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پہلی حدیث آج کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ مسجد میں تشریف فرما ہوتے تھے اور ہم سے باتیں فرماتے تھے، پھر اٹھتے تو ہم سب لوگ بھی کھڑے ہو جاتے اور اس وقت تک کھڑے رہتے کہ ہم دیکھ لیتے کہ ازواج مطہرات کے گھروں میں سے کسی گھر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہو گئے۔ یہ بہقی کی حدیث پاک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پسند نہیں فرماتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی کھڑا ہو، کہ میں جب آؤں تو کوئی کھڑا ہو، نہ کبھی حکم دیا، لیکن احتراماً صحابہ کرام یہ جب حضور جاتے تھے تو کھڑے ہو جاتے تھے۔ جب حضور نکل کے کسی حجرے میں تشریف لے جاتے تھے تب یہ صحابہ کرام بیٹھتے تھے۔ ایک واقعہ میرے یاد آ رہا ہے، ایک بار ایک صحابی کو آگ میں ڈالنے کی بات کی مشرکوں نے، اور اس نے یہ بات کہی کہ تم نبی کو برا کہو یا ان کے لیے کوئی بد دعا کی بات، شاید اس طرح کی روایت ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو میری ایک جان ہے، اگر وہ رونے لگے، کہنے لگا میری 1000 جانیں بھی ہوتی تو میں اپنے نبی کو قربان کر دوں اور ایک لفظ ان کے خلاف نہ بولوں۔ اتنا ادب اور احترام کرتے تھے نبی۔ ہم بھی دیکھیں گے ہماری زندگی میں کہ نبی کی کیا ویلیو ہے اور ہم کتنی ان کی تعلیمات پہ چل رہے ہیں۔ لیکن سورہ احزاب جو ہے وہ، اور ایک سورہ حجرات، سورہ نور، 4-5 صورتیں ایسی ہیں کہ جن میں اللہ نے نبی کا پروٹوکول بیان کیا۔ سورہ احزاب کی 56 نمبر آیت میں کہا کہ اللہ اس کے فرشتے نبی پہ درود بھیجتے ہیں، اور ہمیں پھر آگے کہا کہ اے مومنو تم بھی نبی پہ درود و سلام بھیجا کرو۔ یہ کتنی برکت کی بات ہے کہ جو اللہ کی سنت ہے وہ ہمیں بھی کہا کہ تم بھی درود و سلام بھیجو۔ مطلب اللہ کے رسول کی محبت، ان کا ادب جو ہے وہ ہمارے لیے ایک حساب سے قرآن نے لازم کر دیا، اور سنت بن گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کرنا۔ آپ یہ دیکھیں سورہ نور کی 63 نمبر آیت میں اللہ نے کہا کہ پیغمبر کے بلانے کو ایسا نہ سمجھو کہ جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کو بلاتے ہو، بلکہ اگر تم آنکھ بچا کے ان کی آواز پہ نکل گئے تو تمہارے پر عذاب آئے گا۔ کہ قرآن کی آیت بتا رہا میں آپ کو، اتنا سخت معاملہ ہے۔ جب یہ مدینے پہنچ کے عزت والوں کو ہم نکال دیں گے، قرآن کی ایک آیت ہے 63 نمبر صورت ہے، اس کی 8 نمبر آیت ہے کہ ہم، یہ جو تھا عبداللہ بن ابی، کسی سفر میں ایسا ہوا پانی وانی نکالنے پہ جھگڑا ہوا تو اس کے منہ سے بات نکلی، تو اللہ رب العزت نے آیت اتار دی والی کہ عزت تو اللہ، اس کے رسول اور مومنین کے لیے ہے۔ جب اس نے بات کہی نہیں کہ عزت والے جو ہیں ان ذلیلوں کو مدینے سے نکال دیں گے مدینے پہنچ کے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں معاذ اللہ، تو اللہ نے آیت اتار دی اپنی محبت کی کہ ساری عزت جو ہے اللہ نے خود ذمہ لیا رسول اللہ کی عزت کا۔ تو یہاں میں وہ چیزیں آپ کو بتا رہا کہ آج سے آپ کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب، احترام اور پروٹوکول، اللہ نے کہیں بھی اپنا پروٹوکول بیان نہیں کیا قرآن میں، لیکن رسول اللہ کا پروٹوکول سورہ حجرات میں تو خاص طور سے بہت زیادہ بیان کیا۔ دوسری حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی روز تک ثابت بن قیس کو نہیں دیکھا۔ ایک شخص نے کہا کہ میں نے ان کا حال دریافت کر کے عرض کروں گا۔ جب وہ ثابت کے پاس گئے تو دیکھا کہ سر جھکائے گھر میں بیٹھے ہیں۔ انہوں نے حال پوچھا تو بولے کہ
کہ برا حال ہے، میں ہمیشہ اپنی آواز حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند کیا کرتا تھا تو میری سب نیکیاں مٹ گئیں۔ یہ سن کر وہ شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ساری کیفیت بیان کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثابت کے پاس جاؤ اور کہو کہ تم دوزخی نہیں بلکہ بہشت والوں میں ہو۔ ایسا ہوا تھا کہ سورہ حجرات جب نازل ہوئی نا، اس میں سب سے پہلے تو پہلی آیت میں تو اللہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے اور رسول سے پہلے نہ بولو، مطلب کسی بات کے جواب میں جب تک اللہ اور اس کے رسول کوئی فیصلہ نہ سنا دے تم نہ بولو صحابہ کرام کے لیے۔ 2 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی کہ اپنی آوازوں کو حضور کی آوازوں سے پست رکھنا، اونچی نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہ تمہارے تمام اعمال غارت ہو جائیں۔ جب یہ آیت ہوئی تو ان کا جو بولنا تھا قیس بن ثابت کا، زور زور بولتے تھے، جیسے بہت سے لوگوں کا گلا پھٹا ہوتا ہے، وہ زور زور بولتے تھے، تو انہیں بڑا احساس ہوا کہ میں تو نبی کے سامنے بڑی اونچی آواز میں بولتا تھا، تو انہوں نے اپنے آپ کو گھر میں قید کر لیا۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو بھیجا دیکھنے کے لیے، تب انہوں نے ان کی کیفیت بتائی، تو آگے پھر نبی نے یہ بات فرمائی کہ یہ ایسے لوگوں کے لیے نہیں ہے، وہ تو قدرتی اس کی آواز تیز تھی، اسے جا کے کہو کہ وہ تو جنتی ہے۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہی بات دہروائی ہے جو قرآن کی آیت ہے سورہ حجرات کی 2 نمبر آیت۔ سورہ حجرات ہی کی 3 نمبر آیت میں اللہ نے بات کہی ہے کہ جو حجرے کے پاس سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں یہ بے عقل ہیں، اگر یہ صبر کرتے اور انتظار کرتے کہ جب آپ خود باہر آ جائیں تبھی آپ سے بات کریں تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ مطلب جو آگے کنڈیاں کھٹکھٹاتے تھے حضور کو، اے محمد باہر آؤ ہمیں بات کرنی ہے، جو بدو لوگ تھے، تو اللہ نے آیت اتار دی۔ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو شرمیلے تھے، لیکن اللہ کہتا ہے قرآن میں کہ مجھے کوئی شرم نہیں آتی حق بات کہنے میں۔ تو اس کے بعد صحابہ کرام کا رویہ یہ تھا کہ اس طرح سے ناخون سے کھٹکھٹ کرتے تھے، کبھی کوئی کام بھی ہو حجرے کے دروازے پہ، کہ بالکل ڈسٹربنس نہ ہو حضور کو۔ اس طرح سے بیٹھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جیسے ان کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں، پن ڈراپ سائلنس ہوتی تھی، اتنا ادب و احترام تھا نبی کی محفلوں کا۔ تو یہاں اللہ رب العزت نے وہ ساری چیزیں، یہ جو میں نے حدیث آپ کو سنا یہ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ حضرت سلمہ بن عکو رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک بار قبیلہ بنو اسلم کے کچھ لوگ تیر اندازی کر رہے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادھر سے گزر ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اسماعیل کی اولاد تیر اندازی کرو، کیونکہ تمہارے باپ بھی تیر اندازی کرتے تھے، تم تیر پھینکو میں فلاں لوگوں کے ساتھ ہوں۔ یہ سن کر، مطلب 2 گروہ تھے تو ایک گروہ کے ساتھ انہوں نے کہا میں ہوں، یہ سن کر لوگوں نے ہاتھ روک لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیر کیوں نہیں پھینکتے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف ہیں تو پھر ہم کس طرح ادھر تیر چلا سکتے ہیں؟ فرمایا اچھا تیر چلاؤ، میں سب کی طرف ہوں، سب کے ساتھ ہوں۔ صحیح بخاری کی حدیث پاک ہے۔ ایک سورہ مجادلہ ہے قرآن میں 58 نمبر سورہ، اس کی 12 اور 13 نمبر آیت میں اللہ نے ایک بار یہ آیت اتاری، 12 نمبر آیت، کہ حضور سے جب تمہیں سرگوشی کرنی ہو، بات کرنی ہو تو پہلے کسی غریب کو صدقہ دیا کرو۔ اب یہ سارے غریب صحابی صدقہ کسے دیں، کہاں سے لائیں پیسے؟ تو ان سے ہو نہیں پا رہا تھا اور بڑے بے چین تھے، حضور سے بات کرنا بھی چاہتے تھے، بات کر نہیں پاتے تھے۔ آیت آ گئی تو اللہ نے اگلی آیت بھی اتاری، اللہ نے مجھے پتہ ہے تم دے نہیں پانے گے اور میں نے اس چیز سے تمہیں مبرہ کر دیا۔ نبی کا اتنا ادب احترام اللہ نے سکھایا، اتنا پروٹوکول کہ بات بھی کرنی ہو تو پہلے صدقہ دو۔ تو ہمیں بھی بالکل نبی کی باتوں میں، نبی کی حدیثوں میں، نبی کے معاملے میں اسی پروٹوکول کے ساتھ زندگی گزارنی چاہیے، تب ایمان مکمل ہوگا۔ میں نے آپ کو بہت مشہور کئی بار یہ بات سنائی ہے کہ جب حضرت عمر سے اللہ نے کہ رسول نے بات کہی تھی کہ تمہارا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا جب تک میں تمہیں اپنے ماں باپ، بہن بھائی، بچے، مال، دولت، یہاں تک کہ تمہاری اپنی ذات سے بھی زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو ہماری ذات سے بھی زیادہ رسول اللہ ہمیں عزیز ہونے چاہیے جب ایمان مکمل ہوگا، ورنہ ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ ایک بار نبی نے ایک حدیث میں یہ بات بھی ملتی ہے، حضور نے فرمایا کہ اپنے بچوں کو 3 چیزوں کی محبت سکھا کے جانا صحابہ کرام کو، ایک قرآن کی محبت، ایک میری محبت اور ایک میرے اہل بیت کی محبت۔ تو نبی کی محبت جو ہے، قرآن کی محبت آپ کو اپنے بچوں کو بیٹھا کے سکھانی چاہیے، مطلب اپنے موبائل سے تھوڑا ٹائم سیو کر کے آدھا 1 گھنٹہ نبی کی حدیثیں، نبی کی باتیں اپنے بیوی بچوں کو لے کے بیٹھیں اور ضرور یہ بات شروع کریں۔ قرآن کا حکم ہے کہ اللہ کی آیتیں اور نبی کی جو باتیں ہیں وہ تمہارے گھروں میں ذکر ہونی چاہیے، قرآن کی ایک آیت ہے
اس لیے یہ اگر آپ معمول میں لیا ہے تو اس سے آپ کے بچوں کو بڑی معلومات بھی ہوگی اور رسول اللہ سے محبت بھی بڑھے گی۔ حالانکہ ہم تو بالکل بے بہرا ہو گئے، ہر ٹائم موبائل میں یا ٹی وی میں اپنے کاموں میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کی تربیت کی طرف دھیان ہی۔ یہ مین تربیت ہے، نبی حکم دے گئے کہ 3 محبتیں اپنے بچوں کو سکھاؤ۔ اس میں اہل بیت کی محبت بھی ہے۔ اہل بیت کا تو پتہ ہی نہیں ہوگا، آپ اپنے بچے سے پوچھو اہل بیت کون ہے، جواب ہی نہیں دے سکتے۔ ہم میں بہت سے لوگوں کو نہیں پتہ ہوگا اہل بیت کون ہے۔ نبی کی بیوی بھی اہل بیت ہیں، ازواج مطہرات جنہیں قرآن نے اللہ نے ہماری مائیں کہا، ان کی محبت بھی ہمارے لیے ایمان کا حصہ ہے۔ حضرت فاطمہ، حضرت علی، ان کے بچے اور ان سے آگے چلنے والے لوگ، اور حضور کی بیوی ہے، یہ سب اہل بیت ہیں۔ ایک بار حضرت بلال کو جب حضور نے کعبے پہ چڑھا دیا اذان کے لیے، تو کعبے پہ تو بھائی چاروں طرف کوئی سمت تھی نہیں، تو بڑے پریشان کی جی کدھر منہ کر کے اذان دوں جب پہلی بار چڑھایا، تو کوئی جواب ہی نہ دے۔ تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری طرف رک کر کے، مطلب جو آپ نے نعتوں میں سنا ہوا کعبے کا کعبہ، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسی واقعے سے کہا جاتا ہے کعبے کا کعبہ، کہ کعبے پہ چڑھ کے کس طرف اذان دیں، تو حضور نے میری طرف رک کر کے، کیونکہ کعبے کی طرف منہ کر کے اذان دینی ہوتی ہے۔ 2-3 چھوٹی چھوٹی حدیثیں اور سن لیں درود و سلام سے متعلق، انشاءاللہ پھر اس کے بعد سوال جواب کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 بار رحمت بھیجتا ہے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے قریب ترین اور مجھ سے زیادہ حق رکھنے والا میرا وہ امتی ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود بھیجنے والا ہوگا۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے کچھ فرشتے ہیں جو دنیا میں چکر لگاتے ہیں اور میرے امتیوں کا سلام اور درود مجھ تک پہنچاتے ہیں۔ نسائی کی اور سنن نسائی کی حدیث پاک ہے۔ اب آپ دیکھیے قرآن یہ کہتا ہے کہ جو شہید ہیں، جو نبی ہیں، وہ اپنی قبروں میں زندہ ہیں، اور یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ نبی یہ کہہ کے گئے کہ میرا امتی کہیں بھی دنیا میں درود بھیجے گا، سلام بھیجے گا، تو فرشتوں کی ڈیوٹی اللہ نے لگائی ہوئی ہے کہ وہ درود و سلام میرے تک پہنچائیں گے۔ آج کی آخری حدیث حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصلی بخیل اور کنجوس وہ آدمی ہیں جس کے سامنے میرا ذکر آئے اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے۔ جامع ترمذی کی حدیث پاک ہے۔ وہ بھی بہت مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب ممبر شریف پہ چڑھتے ہوئے 3 بد دعائیں دی تھیں، ان میں ایک بد دعا یہ بھی تھی جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس پہ آمین کہا تھا۔ جبرائیل امین نے یہ بد دعا دی تھی 3، ان میں ایک بد دعا یہ تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے اور کوئی ان پہ درود نہ پڑھے۔ تب حضور نے کہا تھا، انہوں نے کہا کہ اس کی ہلاکت ہو کہ حضور کا نام آئے اور وہ درود نہ پڑھے، تو حضور نے کہا آمین۔ تو ایک تو جبرائیل امین جیسے فرشتے کی بد دعا اور پھر حضور کا آمین کہنا، تو اس لیے جب بھی کبھی حضور کا نام آئے تو آپ ضرور جو صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کریں۔